واقعہ چینل کے دوستوں خوش آمدید۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کے پاس اکثر اکھڑ والے لوگ آتے اور پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ ان سب میں سے سب سے کم عمر والے شخص کی طرف دیکھتے اور فرماتے، اگر یہ زندہ رہا تو یہ بوڑھا نہیں ہونے پائے گا، تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی۔ عرب کے اکھڑ اور سخت مزاج لوگ جب یہ سوال کرتے کہ قیامت کب آئے گی تو اس کے جواب میں آپ یہ فرما کر انہیں منتظر نہ کرتے کہ کیا بے تکا سوال کرتے ہو، مجھے قیامت کی تاریخ اور دن نہیں بتایا گیا ہے، بلکہ آپ نہایت دل سوزی کے ساتھ دل موہ لینے والے انداز میں صحیح بات ان کے دل میں اتارنے کی کوشش فرماتے، انہیں بتاتے کہ آخرت کے سلسلے میں سوچنے کا صحیح انداز کیا ہے، اور آخرت کی صحیح فکر دے کر انہیں آخرت کے لیے اور زیادہ فکر مند بنا کر رخصت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے کم عمر شخص پر نظر ڈالتے اور پھر نہایت حکمت کے ساتھ دل میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتے کہ اصل فکر کی بات کیا ہے۔ آپ فرماتے کہ اگر یہ نو عمر شخص زندہ رہا تو یہ بوڑھا نہیں ہونے پائے گا، کہ تمہاری قیامت تم پر آ جائے گی، یعنی تمہیں موت آ جائے گی۔ اس لیے بظاہر بوڑھوں کو بچوں سے پہلے مرنا ہے، اور جب تم مر گئے تو تمہاری قیامت شروع ہو گئی۔ اب دنیا کب ختم ہوتی ہے اور ساری دنیا کی قیامت کس تاریخ کو آئے گی، اس سے تمہاری عاقبت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تمہارے مرتے ہی تمہاری قیامت شروع ہو گئی، اور تمہارے ساتھ قیامت میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا جو موت تک ملی ہوئی مہلت عمر میں تم کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ اس لیے کسی شخص کے لیے فکر کی بات یہ نہیں کہ دنیا کب ختم ہوگی، بلکہ در حقیقت فکر کی بات یہ ہے کہ وہ جلد ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے دنائی یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کے جو لمحات بھی باقی ہیں ان کو اپنی آخرت بنانے میں کھپائے، اور کسی وقت بھی اللہ کے سامنے حاضری کے تصور کو ذہن سے اجل نہ ہونے دے، اور اس فکر کے ساتھ ہی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارے۔ یہ طرز فکر و عمل آخرت کے لیے فکر مندی کا پتہ دیتا ہے، اور یہ سوال کہ قیامت کب آئے گی آخرت سے بے فکری اور لاپرواہی کا ثبوت ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلائے، آمین۔